بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے کے بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو بہت مس کیا اور امید ہے آپ لوگوں نے بھی ہمیں بہت مس کیا، اور بہت اچھا لگ رہا ہے دوبارہ آپ سے بات کر کے۔ میں سفر میں گیا ہوا تھا، پھر رمضان مبارک تھا، تو امید ہے کہ کسی موقع پر اپنی سفر کی روداد، اپنی کارگزاری بھی کبھی موقع ملے تو ہم شیئر کرتے رہیں۔ بہرحال آج ایک انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور دل کو خوش کر دینے والا، دل میں راحت اور فرحت اور سکون اور سرور بھر دینے والا، اور وہ ہے حضور اکرم حبیب مصطفیٰ سید المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور ایک شعر جو کائنات کے سب سے بہترین نعت خوان نے یہ شعر پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور عربی کے ماہرین، علماء، فضلاء فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کا نعتیہ کلام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ شعر حضرت حسان بن ثابت کا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا، سارا نعتیہ کلام اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اس میں اتنا خوبصورت کلام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کا کیمیائے سعادت ہے۔ مسلمان نہیں کہا میں نے، ہر انسان کا کیمیائے سعادت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بنیاد ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مفتاح قرآن ہے۔ مفتاح یعنی چابی، اس سے قرآن کھلے گا ہمارے لیے، سمجھ آئے گی۔ اللہ کا قرآن بغیر حضور کی محبت سے سمجھ نہیں آتا۔ جیسے شاعر نے کہا کہ بن عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ تو دین سمجھنے کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بنیاد ایمان ہے، حضور سے محبت مفتاح قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زندگی کی لذت ہے، حضور سے محبت راستہ جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر پریشانی سے نجات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نسخہ تسخیر کائنات ہے۔ نسخہ تسخیر کائنات ہے، جو کائنات کو مسخر کرنا چاہتا ہے اپنے پاؤں کے نیچے کہ کائنات اس کے کام کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں کامل کرے۔ اور اقبال نے کیا خوب اس کو اپنے شعر میں سمایا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقدیر آپ کے لیے بدل، تو کائنات مسخر کرنا کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تقدیر بدل دیں گے۔ اللہ سے کامیابی لینے کے راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہے۔ جو حضور سے وفاداری کرے گا، کائنات مسخر اس کے لیے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا سے کیا مطلب، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مقصد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اور ظاہری بات ہے یہ چند الفاظ ہیں، ان سے اس کی حقیقت اس سے کہیں بلند و بالا ہے، لیکن یہ چند الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی سنت سے
محبت، آپ کی حیت سے محبت، آپ کی صورت سے محبت، آپ کی سیرت سے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے کہ آپ کے جمال سے محبت، آپ کے کمال سے محبت، آپ کے نوال سے محبت، آپ کے اعمال سے، آپ کے چال سے، آپ کے ڈھال سے محبت. آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے جاگتے تھے، آپ کیسے ہنستے تھے، آپ کیسے روتے تھے، آپ کیسے اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، آپ کیسے بچوں سے محبت کرتے تھے، آپ کیسے محبت کرتے تھے. آپ کی محبت کرنے سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے سے محبت ہے آپ سے محبت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آل سے، آپ کے اہل و عیال سے، آپ کے یاروں سے، آپ کے جان نثاروں سے محبت. جس نے حضور سے محبت کی اس سے محبت، جس نے حضور سے محبت کی اس سے محبت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے، یعنی یہ کیسے آتی ہے، آگے ہم دوسرے ویڈیو میں اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اجمالاً تو آپ کے سامنے رکھیں کہ ٹو نو ہم از ٹو لو ہم. یہ ایک انگلش کا بڑا خوبصورت ایک ایڈیم ہے، یا کہہ لیں کہ ٹو نو ہم از ٹو لو ہم. اور یہ بیٹھتا اللہ پر ہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی. ٹو نو ہم از ٹو لو ہم. ان کی معرفت ہی ان کی محبت ہے، یعنی ان کو جاننا ہی ان کو چاہنا ہے. جو ان کی معرفت حاصل کرتا جائے گا، ان کو جانتا پہچانتا جائے گا، اتنا ہی محبت میں کے سمندر میں غوطے کھاتا جائے گا، اتنے ہی محبت کے موتی اس کو ملتے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جاننے کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے، کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، دعوے کرتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں. تو یہ دعوے بلا دلیل، جو آدمی بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، اس کی نیت اس کا ارادہ بھی نہیں کر رہا، تو یہ شخص، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے شخص کو حضور سے محبت نہیں ہے. اگر آپ کوشش نہیں کر رہے حضور کے بارے میں جاننے میں، پہچاننے میں، تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اپنے آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں. اور نہ ہی آپ کو حضور سے محبت ہے، اور نہ ہی آپ حضور سے محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی، اگر آپ نے کوئی کوشش نہیں کی آپ کی سنت، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی، آپ کے بارے میں جاننے کی، تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو حضور سے محبت نہیں ہے، اور آپ ارادہ بھی نہیں رکھ رہے حضور سے محبت کرنے کا. اور نہ ہی آپ کا کامیاب ہونے کا ارادہ ہے، آپ کامیاب ہونا ہی نہیں چاہتے. اور نہ ہی آپ خوشی چاہتے ہیں، نہ خوشحالی چاہتے ہیں. اور نہ ہی آپ صحت چاہتے ہیں، اور نہ ہی آپ راحت چاہتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ ہی آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، نہ ہی آپ اپنے دردوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ سب چاہتے ہوتے تو آپ حضور کی سیرت، آپ کی زندگی کے بارے میں حریص ہوتے کہ میں بھی جانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں بھی جانوں اللہ کے حبیب کو، میں بھی پہچانوں اللہ کے حبیب کو، اور میں بھی مانوں اللہ کے حبیب کو، اور میں بھی محبت کروں اللہ کے حبیب سے. اور جہاں یہ حبیب کا لفظ آیا، ایک بات کو ختم کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے. حبیب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو خلیل اللہ وہ ہے کہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ مار دی، اپنے بیوی بچوں کو لق و زق صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے. تو خلیل وہ ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور حبیب وہ ہے جس کو راضی کرنے کے لیے رب سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اگلے ویڈیو میں ہم اس میں جائیں گے کہ اپنے بچوں کو کیسے حضور کی محبت پہ لا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسرا ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا.
اور جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے اتنے ہی دلوں کے تار چھڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے. تو آپ سے ہی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.